آج کا سرمن اور گاڈلینس اینڈ آنیسٹی، کمال، دینداری اور سنجیدگی۔ پہلا تموتھیوس دوسرا باب پہلی 4 آیات۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکرگزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم آگے بڑھیے کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے مجھے خدا کے نزدیک عمدہ پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اور رومیوں 13واں باب پہلی 2 آیات۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، پر جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے۔ لاسٹ ریفرنس پہلا پترس دوسرا باب 13ویں آیت 14۔ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکار کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ آمین۔ تو پولس بات کرتا ہے کہ کمال، یعنی ہر طرح کی دینداری دکھے، سمجھے، کمال دینداری، یعنی آپ میری لائف کے اندر کمال دینداری میں مجھے دیکھے اور میں بھی آپ کو کمال۔ کمال کا مطلب ہے کامل، پرفیکٹ، پتہ چلے کہ خدا کی پرستش، خدا پرستی پائی جاتی ہے۔ تو کتنا خوشی ہوتی ہے جب خود سے اپنے آپ کو ہم واچ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں اپنے اسپرٹ میں، تو خوشی ہوتی ہے کہ میں خدا پاک مجھے لے آیا ہے اس مقام پر۔ آمین۔ کتنا تسلی ملتی۔ اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے دھندے الجھے ہوئے ہیں، یا سستی ہے، یا کچھ اور کوئی بھی اینگل، پتہ چلے، خالی لفظوں سے دھوکہ نہیں دینا، یا خالی جی میں نے بپتسمہ لیا ہوا توبہ کی ہوئی، عمل پریکٹیکل خود سے۔ دوسرا، آپ کو کتنا واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے یا دکھتے ہیں، آپ اپنا تو پتا ہو نا کہ میں کتنا روح کے ساتھ۔ تو پولس یہ بات سمجھاتا ہے، تو اس سے اوپر وہ بات کرتا ہے کہ نصیحت کرتا ہوں، خادم کو کہتا ہے، بہت سینئر خادم ہے، اگر وہ آپ خود سینئر رسول ہے، پاسٹر ہے، لیڈ کرتا ہے، تو اپنے اس ڈسائپل کو، تموتھیوس کو نصیحت کر رہا۔ میں بار بار جو کہتا ہوں، سمجھا ہوں، لیڈرشپ تیار ہو گئی نا تو پھر چند روح بچ بھی جائیں، کیونکہ بغیر قیادت کے کلیسیاں نہیں چلتی، نہ گھرانے چلتے۔ تو کہتا ہے نصیحت کرتا ہوں کہ سب دعائیں آدمیوں کے واسطے کی جائیں۔ آدمیوں کا مطلب ہے اس میں بلیور بھی ہیں، نان بلیور بھی، دونوں آدمیوں کے واسطے۔ 4 kinds پریئر کی وہ بیان کرتا ہے، پٹیشن، سپلیکیشن، انٹرسیشن، تھینکس گیونگ، 4 kinds۔ سب دعائیں آدمیوں کے واسطے کی جائیں، مناجاتیں، التجائیں، شفاعتیں، شکرگزاریاں، سب آدمیوں کے واسطے۔ یعنی آپ نے پوری دنیا کے لیے دعا کرنی ہے، اور کتنا پیشن ہمارے اندر ہے
اگر کمال سنجیدگی کو ٹچ کرنا ہے، سمجھے، بھی خدا کی ذات کے اندر وہ رحم ترس پیار ہے تو ساری دنیا کو بچایا نا. تو میرا آپ کا کتنا فوکس ہے، کتنا اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے پیشن رکھتے ہیں. پیور بلیور وہ دکھے پیور، ہاف نہیں، 25% نہیں، 50 نہیں. 4 kinds جو ارتھ ہیں اس میں یہی تو بتایا گیا، زخیز میں 100 گنا پھل لاتی ہے، 60 گنا، 30 گنا. اگر زخیز ہے اس میں بھی 30، تو جو زخیز ہی نہیں ہے تو وہ کانٹوں کے اندر کیا لائے گا، دنیا کی فکروں کے اندر کیا کرے گا، نہیں کر سکتا. سوال پیدا نہیں ہوتا. جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو کہے، اپنا نقصان کرے گا. آپ خول میں سے نکل آئیں، اگر کوئی اس میں پڑا ہوا ہے ابھی تک، دنیا کے خول سے نکلنا ہے، بچانا ہے. سمجھائیں آپ بار بار. تو التجائیں، دعائیں، مناجاتیں یہ سب آدمیوں کے لیے کی جائیں تو وہی کرے گا نا جو خود ٹھیک ہے. دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اور نہ ہی ریاکار کی دعا کو خدا سنتا، نہیں سنتا. بنی اسرائیل کی دعائیں اس نے نہیں سنی کیونکہ وہ ریاکار، کچھ بھی نہیں ملنا. تو جلال کے اندر دکھیں، تمکنت کے اندر، خوشی کے اندر. میں کہتا ہوں پالوس نے تو مسلوب کا لفظ لیا، اور آسان کر لیں کہ بس باز آ جائیں. سمجھے، یہی ہے نا، آ جائیں باز. کتنا کو اور کمال دینداری ہو. دینداری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کی بھی ہے، درجہ بدرجہ بڑھتی ہے. یہاں پولس کہتا ہے کمال پہ آ جائے. آمین. اب میں یہ کہوں ابھی کمال پہ پہنچ جاؤں گا، یہ بھی ٹھیک ہے، ابھی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر کہوں کہ کمال پہ ہوں یہ زیادہ بہتر ہے. دونوں ہی بہتر ہیں، پر زیادہ بہتر کمال. اور میں آج ہی سے کہوں گا میں اس جگہ پہ آ گیا. آمین. کمال. اور یہ جو سرمن آج سنیں گے، اگر پالوس ہے تو ہی کہتا ہے نا کمال، وہ بھی ہے تو جو ہے وہی اس لائق ہے کہ کلام سنائیں. ادروائز پھر سنانے کا کیا فائدہ، لیڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم خود اس جگہ پہ ہوں گے تو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. یہ میں کمال دینداری، سنجیدگی، آنیسٹی، ڈگنیٹی، یہ ذات میں ہو. اور لکھا کہ یہ 4 kinds پریئر جو کرنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے وہ لیتا ہے بادشاہوں کے لیے. سب آدمیوں میں سب سے جو نیچے پوزیشن کے اوپر ہوگا بادشاہ کا ملازم ہی ہوگا. جیسے ہم مالک اور غلام کہتے ہیں، تو بادشاہ کا سرونٹ سب سے نیچے تو وہی ہوگا، اس کے لیے بھی بادشاہ. تو وہ شروع بادشاہ سے کرتا ہے. تو لکھا سب آدمیوں کے واسطے، پر بادشاہوں کے لیے. اور جب بھی ہم پریئر کرتے ہیں مجموعی طور پر ملک کے لیے کر جاتے ہیں، کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر بادشاہوں کے لیے اسپیشلی نہیں کرتے، کیونکہ بادشاہوں کے کردار ایسے ہوتے ہیں ملکوں کے، دل ہی نہیں کرتا ان کا نام لینے. اور بائبل کا جو آج رخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں،
دعا نہ کر کے ہم اپنے آپ کو کمال دینداری سے نیچے لے آتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں. اور ان کے لیے دعا کرنا کیا پالوس بیان کرتا ہے؟ نہ صرف پالوس، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے سارے خادم ہولی اسپرٹ سے کیا تعلیم دیتے ہیں. رومیو میں یہ بھی پڑھا گیا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. تو اس کا پھر معنی ہمارے پاس صاف سامنے آ جاتا ہے کہ بادشاہوں کے لیے دعا کرنی ہے پر اعلیٰ حکومتوں. تو آپ دیکھیے ہولی اسپرٹ جب بات لکھواتا ہے، کچھ بات کہیں کچھ بات کہیں. پطرس کو لکھائی گئی بات جو پڑھی، خدا کی خاطر، خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہنا ہے. کس کی خاطر؟ اب بادشاہ کی بھی خاطر ہے. تو آپ دیکھیں کتنا اعلیٰ حکومت. آپ کو پتا ہو کہ یہ اعلیٰ ہے. اپنے ملک کے اندر آپ کہیں گے تو کہیں گے یہاں کون سی بھئی اعلیٰ حکومت، سمجھے؟ اعلیٰ تو پھر ہمیں امریکہ میں ملتی ہے، ہاں، یو کے میں ملتی ہیں، فرانس میں ملتی ہیں، آسٹریلیا میں ملتی ہیں. وہ حکومتیں فرق ہے نا. صاف سمجھ آ جاتی کہ اگر اتنی دنیا کے اندر کنٹریز ہیں تو اعلیٰ حکومتوں کی بات. تو جہاں پر اعلیٰ حکومتیں ہیں آپ کہیں گے تھینکس کا، اور جا کہیں پہ نہیں ہے اعلیٰ حکومت. مگر پالوس یہ بھی کہتا ہے رومیو میں، ہر حکومت خدا کی طرف سے مقرر ہے. اب جب ہر حکومت ہے تو اس میں فرعون کی بھی ہوئی، ہیرودیس کی، پلاطوس کی، اور یو ایس اے کی، فرانس کی، کینیڈا کی، پاکستان کی، ہر حکومت ہی آئی. تو یہ جو ڈیپتھ کاش ان کو ہم سمجھ جائیں، اپنے آپ کو ہولی اسپرٹ کے تابع کرتے ہوئے اس نالج کے اندر رہ کے ہم خود دعا کے پیٹرن کو سمجھ جائیں. تو پھنسے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیٹرن نہیں پتا. ہمارا بات دل ہی نہیں کرتا بادشاہوں کے نام لینے کو، سمجھے؟ تب آپ دیکھیں کن کن بادشاہوں کے نام لیں. یہاں تو صرف گھر کے چند افراد کو مجموعی طور پر 2 منٹ میں دعا کر کے فارغ ہے. دنیا خدا نے ساری کائنات بنائی، کن کن کے لیے کتنا وقت دیں گے؟ کیوں ہم اپنے گھروں میں مشکلات میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، تکلیفوں میں، حادثات میں، حادثے ہو جاتے ہیں. نہ کوئی ماں باپ کی مانتا ہے، نہ کوئی بچوں کو سمجھتا ہے. تو بہت بہت باریکی کے ساتھ جو ہے یہ چلنے کی ضرورت ہے. تو اعلیٰ حکومت ہوگی تو نظام بھی ٹھیک ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں تو انتظام ہمارے ملک کے کہاں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرابلم کے اندر لوگ آتے. مگر ایسی چیزیں دوسری کنٹریز میں جہاں اعلیٰ حکومتیں ہیں وہاں بھی ہیں پر کم ہے. تو یہ آج میں یہ بتانا جا رہا ہوں، یہ میرے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو درست کر لیں، نہ کہ ان کے ہاتھ میں. بادشاہوں کے واسطے، اعلیٰ مرتبہ والوں کے ساتھ دعائیں ان کے واسطے کریں تاکہ ہم کمال دینداری میں زندگی گزاریں. یہ ہمارے کنٹرول میں جو ہم نہیں کر پا رہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. برباد ہو جائے یا کامیاب ہو جائے، خود ہمارے ہاتھوں میں. اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. ہر حکومت خدا کی طرف سے یعنی اعلیٰ، پر اعلیٰ نہیں وہ بھی مقرر، کیونکہ کرائسٹ نے ہیرودیس کے سامنے یہ کہا، ہیرودیس نے کہا مجھے تمہیں چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے، پکڑنے کا بھی. اس نے کہا اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا.
کہا نا سب خدا کی طرف سے بھیجے گئے. کس کام کے لیے؟ 2 کاموں کے. بدکاروں کو وہ سزا دیں جو خدا ہی کی طرف سے ہوگی. اسرائیل کو نبوکدنیزر کے ہینڈ اوور کیا. فرعون کی کنگڈم خراب ہے ابھی ملک کی. ابراہم کی بیوی کو کڈنیپ کر کے لے گیا پر یہوہ خود گیا اس کے بیڈ روم میں تو اسی نے مقرر کی, اس کو ڈانٹا اور مقرر ان کی طرف سے. بعد میں ابراہم نے ان کی بیویوں کے لیے دعا کی جو بھانج ہو گئی تھی, دعا کی اور پھر جنریشن شروع ہوئی. تو آپ دیکھیے خدا کی طرف سے سب کچھ ہوتا. تو حکومتیں جتنی بھی ہیں یہ خدا کے آرڈر میں اس لیے کہ دنیا کا انتظام کرے. اچھے ہیں برے ہیں جو بھی لوگ ہیں سمجھے, بعض ہلاکت کے لیے بنے ہیں. فرعون کو اس لیے پیدا کیا, لکھا ہے بائبل میں رومیو خط میں, تاکہ اس کی وجہ سے میرے نام کو جلال ملے. تو آگے تو پطرس کہتا ہے خداوند کی خاطر کہ خداوند نے یہ نظام بنائے ہیں, ان کے تابع ہو جائے. جس کو خراج دینا اسے خراج دو, جس کو ٹیکس دینا اسے ٹیکس دو, ہر طرح. پر اگر وہ بے دین قوتیں ہیں, طاقتیں ہیں, بادشاہ ہیں, تو وہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے. ہمارے سامنے پیٹرن ہے رسولوں کا, کرائسٹ کا, دور فقی فریسیوں کا, یہودیوں کا, جو سخت, جسے اتنی کو سختی ان کے اندر, ریچرڈ لوگ, رومن دور سخت مونسٹر وہ کہلاتا. کرائسٹ سے خدمت کی ہے, منادی کی ہے وہاں پر. پالوس نے سب دور کے اندر کام کیا ہے, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے واسطے دیا. اس نے یہ نہیں کہا نیرو کیسے تیرا ستیہ ناس, ہاں تو جہنم میں جا. تو اعلی حکومتیں خداوند کی خاطر ان کے بولیے تابع, لکھا ہے نیکوکار کی تعریف کے لیے پر بدوں کی سزا کے لیے مقرر ہے. خدا ان کے وسیلے سے ان جاہلوں کو, گنہگاروں کو سزا دیتا. ہمارے ملک کے اندر میں آپ یہاں ہیں, میں آپ اگر سزائیں بدکاروں کی طرح پاتے ہیں تو وہ مقرر ہے بدکاروں, پر اگر وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچن ایک مقام ہے, وہ کہتے ہیں, خود کہتے ہیں. پطرس یہی کہہ رہا ہے اپنے خط میں کہ اگر وہ ہمارے برے کاموں سے ہماری اگر بدگوئی کریں تو ہمارے نیک کاموں سے ملاحظہ کے دن خداوند کے نام کو جلال دیں. وہ دیکھیں تو صحیح ہماری کمال دینداری, دیکھیں تو صحیح. آپ جہاں جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, گھر کے اندر ہے, ایک دوسرے کو کمال دینداری دکھائیں. سمجھے, ہسبینڈ کہے کہ میری وائف کے اندر کمال گاڈینس, کمال دینداری, اس طرح مرد کے اندر وہ دیکھے. نہیں ہوتی, اور اگر کہیں ہے تو اس کو بڑھائیں. سمجھے, اور اگر ایک میں ہے تو مت جیلس کریں, آپ بھی ویسے ہو. ان کے لیے کیا, یہاں تو لکھا ہے سب کے لیے, سب کے لیے. سمجھے, اس لیے جن کو سمجھ ہے رسولوں کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرو, ایک دوسرے کے لیے دعا. آمین. کہاں دل کرتا ہے, خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہر ایک کی سنتا ہے, ریاکاروں کی نہیں سنتا, پر اس کے لیے خادم بھیجے ہیں, وہ ان کی سنیں, فیلوشپ میں آئیں, کلام سنیں, اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. سمجھے, میں نے کیا مل جائے گا دنیا میں رہ کر. تو ابھی میں 4 kinds کی ڈیفینیشن نہیں اس کے اوپر جا رہا, میں تو گولڈینس پہ کلام سناؤں گا. یہ آپ کو پتا کہ پٹیشن کس کو کہتے ہیں, جب تک دعائیں قبول نہ ہو جائیں کرتے رہیں, یہ پٹیشن. سپلیکیشن عام پریئر ہے, وہ چلتی رہتی.
इंटरसेशन बिहाफ अदर, दूसरों के बिहाफ के ऊपर आप प्रेयर करें, खुदा सुन लेता है। थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारियाँ हम हर रोज़ हमेशा करते हैं। और लिखा है बादशाहों के वास्ते पैर, यानी दूसरे शख्स भी, पर कहते हैं ऊपर से आप स्टार्ट लें, जिनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है। एक सर्वेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, समझे, उसने कहा यस सर, नो सर, पर एक यस नो कहे या ना कहे, दूसरा खौफ के अंदर होता। बादशाह बुजुर्ग है, उसकी अथॉरिटी है, उसे दी गई, क्यों? ताकि वो कवानीन बनाए, कानून बनाए दुनिया के लिए, मगर उसमें जो सबसे अहम है वो रखता हुए उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए कुछ कर सके। तो कैसे करेगा? अगर हमारी प्रेयर इसके लिए होगी। तो लिखा है इंसान की किताब में खुदा बादशाहों के दिलों को नालों की तरह, यानी नदियों की तरह फेर देता है, रुख बदल देता है, समझे? तो हमने आज यहां चर्च में बैठे हुए हैं, अपना सोचना है और अपनी कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी मजमूई तौर पर कहाँ है, दो जगह, दो चीज़ों पे सोचना, कितना नॉलेज है हमें और क्या हम कर रहे हैं। तो पहले किन के वास्ते बोलिए? बादशाहों के वास्ते, मगर आला हुकुम। अब जो हमें मसीह से चाहे वो तो नहीं आला हुकुम। हमारे मुल्क का कानून हमें हटाता नहीं है, यहाँ के इख्तियार वाले हटाते नहीं हैं, मगर इसके अंदर फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं ऐसे जो ऐसे बना दिए गए या बनाए हुए हैं या हैं, वो परेशान करते हैं। अगर बादशाहों के लिए दुआ करेंगे तो ऐसे कवानीन तश्कील पा सकते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर आप देख लें, डैनियल सैडेक मैसेक ऑफ द रिचू 4:2, असीरी के अंदर, मगर बादशाह की निगाह के अंदर ऑनरेबल, इज्जतदार। आमीन। तो क्यों? वो दुआ करने वाले। आमीन। चारों हर रोज ग्रुप बैठ जाता। अभी प्रे फेस्टिवल है ना बुध को, कई नहीं आएंगे, घर में बैठे रहेंगे। तो लिखा बड़े मर्तबा वालों के साथ और इख्तियार वालों के साथ दानियल लोग 10 टाइम दूसरों से आगे थे महल के अंदर। बादशाह उन पे इनासार करता था, समझे? और पौलुस कहता है कि प्रेयर करें, सप्लिकेशन करें। आप देखें इतनी डेप्थ पहले तो दुआओं की कायम समझे, फिर वो सारी बातें बादशाहों के वास्ते, हुकूमतों के वास्ते, अपने अजीजों के वास्ते, अपने वास्ते, खानदान के, कलीसियों के। आप देखिए कहां कहां जी मैं बपतिस्मा लिया हुआ है जी, बाइबल पढ़नी आती है, आती है सारी, दूसरों को समझाना भी आता है। तो तू खुद क्या करता है भाई? कलीसिया में तेरा क्या मकाम, जरा वो तो बता। कितनी रूहें जीती हैं आज तक, कितने बपतिस्मे कराए हैं कि अपना भी भूल गया हुआ है। ये नहीं कि कोशिश नहीं कर, कहां रूहें, कहां नई फैमिलीज है, कहां प्रे फेस्टिवल सारे नजर आए? क्यों अपनी अपनी तरजीहात के ऊपर लगे हुए? कलीसियाई मजमूई तौर पर हम कटे हुए लोग हैं, झूठ बोलते हैं कि जी प्योर है, कमाल दीनदारी है। तो आओ पहले बादशाहों के वास्ते करें दुआ, ताकि कुछ भला हो, क्या हो। लिखा है ताकि हम कमाल दीनदारी से जिंदगी बसर करें। दूसरी बात, संजीदगी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिग्निटी के साथ, यानी बाइज्जत, पुरवकार लाइफ मुल्क के अंदर, कलीसिया के अंदर, घराने के अंदर नजर पुरवकार बाइज्जत नजर आए। आगे अमन और आराम के साथ
کمال دینداری اور آگے بولیے سنجیدگی. کمال دینداری اور آگے بولیے سنجیدگی. آگے بولیے سے امن آرام, پیسفلی لائف ہو اور کوائٹ لائف ہو, سمجھے, سکون والی. یہ ہے پرسکون لائف. اتنا کو اطمینان ہو, اتنا کو پیس ہو زندگی کے اندر. کمال دینداری اور دنیا داری دکھے نہ, اسے کمال دینداری کہتے ہیں. اور دوسری بات, ایسی ڈگنیٹی, ایسی آنیسٹی, ایسی ہماری عزت وقار ملک کے اندر, کلیسیا کے اندر, گھرانے کے اندر. گھرانے کے اندر کتنی عزت ہے, کلیسیا کے اندر کتنا وقار ہے, جاب بزنس کے اندر کیا ہمیں سمجھا جاتا, سمجھے, کہاں پر ہم نکلتے ہیں تو کہتا کمال دینداری سنجیدگی کے ساتھ. آگے بولیے امن اور آرام, پیسفلی لائف ہماری گھرانوں کلیسیا ملک کے اندر ہو. تو ملک کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو, مگر روٹ ایک ہی ہے, قوانین بدلے. ڈینیل کو انہوں نے پھنسانا تھا, راتوں رات قانون بنایا, سمجھے. بادشاہ کی کیبنٹ کے سارے لوگ آگے, بادشاہ مجبور ہو گیا. انہوں نے ڈینیل کو پھنسانا تھا کہ جو بتوں کی پرستش یا تیری نہ کرے اس کو سزا شیروں کی غار کے اندر. اس کو پتا تھا کہ یہ ڈینیل کے اگینسٹ جا رہے, پتا تھا بادشاہ, سمجھے. ڈینیل کی بڑی آنر تھی, وقار تھا, بڑی عزت تھی, جیلس کرنے والے بھی تھے. تو انہوں نے قانون بنوا لیا. بادشاہ پریشان ہو گیا, اوہ یہ کیا ہو گیا. پر بادشاہ یہ جانتا تھا کہ اس کا خدا سچا خدا شیروں کی غار میں ڈال دیا. سب سے پہلا وزٹ بادشاہ کرنے آتا ہے کہ دیکھے کہ ڈینیل زندہ ہے. ڈینیل زندہ تھا. یہ ایک کمیونیکیشن ہے, سمجھے. یہ سارا عزیا بادشاہ جو کوئی تھا اس کی فیلوشپ میں چلا گیا. یہ رانگ تھا, یہ غلط تھا. تو یہ ہمیں ڈسرنمنٹ اتنی ہونی چاہیے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا پریئر کتنی, سمجھے. تو دھکے مار کے عزیا بادشاہ کو آؤٹ کیا تھا ٹیبرنیکل سے, سمجھے. تو یہاں خدا کی حضوری میں کھڑا کیا کر رہا ہے, آؤٹ یہاں سے, کوڑی ہو گیا. تو ڈینیل کو سرفرازی میں صدیق مسیح قبض نجوم انہوں نے آگ میں پھینک دیا, سمجھے. بادشاہ غور سے دیکھتا ہے, کہتا ہے یہ کون ان کے ساتھ, یہ کون ہے لازادہ شکل کا, یہ کبھی دیکھا نہیں ایسا, ہمارے چہرے ایسے نہیں ہیں, یہ کون ہے اندر. اتنی آگ میں یہ کھڑے ہیں. اسے کہا آگ بند کرو, ان کو نکالو. دیکھا ان کے کوئی کپڑے بھی جلے ہوئے نہیں. یہ کیا ہے, وہ دعائیں کرنے والے بادشاہوں کے واسطے. اس لیے بادشاہوں کی قربت تھی. کرائسٹ کی لاش کو یوسف نے جلدی لے لیا ارمتیا نے. وہ مشیر تھا, مسیح کا شاگرد تھا, جاب کرتا تھا وہاں, اور پلاطس کو اس کی مانی نہیں پڑی. اسے کہا لے جا, اتنی جلدی مر گیا, ورنہ شاید وہ سلیبوں سے اتار کے وہاں پھینک دیتے. اس نے پھینکنے نہیں دیا, سمجھے. تو یہ پریئر کرنے والے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ ہم ہر پروگرام میں وزیروں کے پاس جائیں, کونسلوں کے پاس جائیں, جلسے کرائیں, جلوس کرائیں, چرچ میں ان کو اتاریں. سیاست اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں دعا کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ آئیں اور ان کے لیے دعا کریں.
آپ چار ڈینیل کی طرح بیٹھ جائے، بادشاہ ان کے ہاں نہیں بیٹھا ہوا، وہاں بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. ان کے لیے دعا، اعلی قومتوں کے لیے، تاکہ ہمارے لیے وہ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ہماری پریچنگ میں، ورشپ میں رکاوٹ ڈلنے نہ پائے. اب کہیں گے وہ اتنی طاقت کیا رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے، میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بھی جو میچور بلیور ہے، اسپرچل وارفیئر کو اگر کوئی سمجھ گیا، ان کے اوپر شیطانی قوتوں کا اثر ہوتا. ہر مزار پہ جاتے ہیں وہ، سمجھے، تو ڈیمنز ان کے ساتھ. آپ کے دعا کرنے سے ڈیمنز ان سے الگ ہو جائیں گی. کوئی دماغ ٹکانے ان کا لگے گا، کوئی قوانین بنانا شروع کرے. یہ اسپرچل وارفیئر ہے، ورنہ وہ اتنے لائق کہاں. کہیں گے خدا ہی کان پکڑے گا. پر آپ دعا کریں تاکہ ڈینیل کی کتاب میں موکلوں کا ذکر ہے. ڈینیل کی دعا رک گئی، جبرائیل آیا پیغام لے کر، آنسر لے کر، فارس کے موکل نے روک لی، یعنی فرشتے کو کہا تو نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ سیری میں ہے. لوگ یہ تو کیسے، تیری ساری قوم ہمارے قبضے میں ہے، تو دعائیں کر رہا ہے. اس نے کہا جب تک جواب نہ آئے دعا جاری رہے. سمجھے، اس ملک کے اندر پھر خدا نے کہا چل میکائیل تو چل، فائٹ ہوگی. وہاں جنگ ہوئی، جبرائیل آیا، جبرائیل کہنے لگا میکائیل میری مدد کو آیا، اب میں ڈینیل تیرے پاس پہنچ گیا. یہ اسپرچل بات ہے. چرچ آنا نہیں تو یہ جنگیں کہاں سیکھنی ہے، لڑنی ہے، آنی ہے. سمجھے، وقت دینا نہیں، پتہ نہیں اسپرچل بات ہوتی کیا ہے، موکل ہوتے کیا ہے، ملکوں کے اوپر، شہروں کے اوپر، گھروں کے اوپر کن کے قبضے ہیں، سمجھے، پتہ ہے نہیں. کلیسیا کے اندر کیوں کلام ہے؟ ہولی اسپرٹ یہاں موجود. آپ کے گھرانے، آپ کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ ہولی اینجل آپ کی پروٹیکشن آپ کو لے آئے ہیں یہاں. کئیوں کا دل ادھر ادھر ہوتا ہوگا، چل رہ نہیں دے، لائٹ نہیں ہے، تو وہ چار کا گروپ دعا کرنے لگا، بادشاہ ان کی مٹھی میں. نبوکدنیزر کہتا بتا، میرا خواب بھی بتا، اس کا معنی بھی. اتنا مشکل امتحان کہ میرا خواب بھی بتاؤ. میں کہا بتائیں گے. ہاں، تو بادشاہ ایسو کی مانے گا نہیں. مٹھی میں آپ، وہ مانے، وہ آپ لوگ وہ کہیں کو بلیور نام ہی ہمیں بلائیں، پر خود چینج حالات ہوتے. اپنے ملک کے اندر ہمیں کمال دینداری میں آنا ہے. دو باتیں سامنے آ گئی. ایک کے اوپر اتنے لیکچر دیے کہ مسیح کی تعلیم کو فالو کرنا ہے ہولی اسپرٹ کے اندر. آج دوسرا اینگل کہ ان بادشاہوں کے لیے دعا تاکہ ایسے قوانین بنے کہ ہماری راستہ کے اندر وہ حائل نہ ہو بلکہ ہم آزادی کے ساتھ ورشپ کریں. یہ آپ کے اتحاد میں تو یہاں لکھا ہوا. اگر کمال دینداری نہیں نہ آ رہی، ہم اپنے آپ کو عمل میں نہیں نہ سمجھتے، سکون میں نہیں نہ سمجھتے، تو یہ ہمارا ہی قصور ہے. ہم پرے نہیں کرتے، پرے اٹھائیں. ہم ان کا مقابلہ بندوقوں سے کر پائیں گے؟ یہاں نہیں، لڑائیوں سے نہیں ہوتا، دعا سے. دعا سے حالات بدلتے ہیں. گھر کے بھی، زندگیوں کے بھی، منسٹری کے بھی چینج کریں. ذرا آگے بڑھے، پریئر میں آئے. ڈینیل لوگوں سے وہ ٹائم دو. وہ حاکم کے ساتھ حکومتیں بھی کرتے تھے، دعا میں بھی پراپر ٹائم دیتے تھے. یہاں کچھ بھی نہیں کرنا اور دعا بھی نہیں کرنی. ہاں، کچھ بھی نہیں کرنا، دعا. یہاں ہزقیل کی مشکل کتاب بھی اسٹڈی دے رہے ہیں. اتنے کچھ جیسے ان کو ساری آتی، گھر میں بیٹھے رہتے، ایسے جیسے میرے سے بھی زیادہ تیز ہے. ہاں، تو مجھے ہی آ کے سکھا دو، میں آ جاتا ہوں تمہارے گھروں میں، یہ سکھاؤ میں نے. ہاں، نہیں تو سیکھو. بہت مشکل کام ہے، پر آپ کو شاباش، اور آگے بڑھے. آمین. دیندار بنا مجھ کو اے خدا، تاکہ میں دنیا سے الگ
سمجھے؟ پھر ازرا کو سنیے، اسیری کے بعد گروپ کو لیڈ کیا ارتھخشتا بادشاہ کو پڑھیے، دارا بادشاہ کو پڑھیے، خورس شاہ اکسیوس کو پڑھیے. ان بادشاہوں نے بنی اسرائیل کے لیے کام کیا، ان کو آزاد کروایا. انہوں نے کہا جاؤ جا کر ہیکل بناؤ، یہ برتن بھی لے جاؤ، سب کچھ لے جاؤ، ضرور جاؤ، جو کچھ راستے میں آئے سب کو خط دیے، ان کو چیزیں دیتے جاؤ، خدا کا گھر بنے تاکہ یہ ہمارے لیے اور شہزادوں کے لیے دعائیں اٹھائیں. یہ ہمارا مقام. نہمیا جیسے لوگ بادشاہ کے محل کے اندر جاب کرنے والے، اس کے دسترخوان پر میں پلانے والے خدا کے لوگ دلچسپی رکھتے. کچھ تو سیری کے گروپ چلے گئے، یہ چونکہ بادشاہوں کے محلوں کے اندر ڈینیل کی طرح نہمیا لوگ بھی وہاں ان کو رکھا ہوا تھا، نکل نہیں سکتے تھے. پر انہوں نے اپنی روحانی زندگی نہیں چھوڑی. یہودا سے کچھ لوگ آئے، نہمیا نے پہلا سوال کیا یروشلم کا کیا حال ہے؟ کوئی پوچھتا ہے آج کلیسیا کا کیا حال؟ میں لاسٹ سنڈے بھی گیا تھا، کیا کلام تھا، یوٹیوب پہ سن لوں کیا کلام تھا، ریجوائسنگ ٹائم میں کیا کلام تھا، میں لائیو نہیں جا سکا، میں بعد میں سن لوں. پرے فیسٹیول میں کیا کلام تھا، میں پوچھ لوں فون کر کے بھائی صاحب کیا کلام تھا، میری ترقی کہیں رک نہ جائے. اور ہولی اسپرٹ گیت گایا کر، اور تالی بھی بجایا کر، اور لیرکس پورے آئے تجھے. کلام کا ٹائٹل کیا تھا، گھر میں جا کے ایک دوسرے سے ڈسکس کرو. اور پوچھتے جاؤ، نہ تجھے بتائے تو بے کہنا. تو رشتے داروں میں بڑا لو اور بے ٹکانا ہوا میں مکے مارنا. سمجھے؟ زندگی آوازار بنائی اپنی دوسروں کی. سبجیکٹ کا پتہ. ڈینیل لوگ خواب بھی بیان کرتے ہیں، ترجمہ بھی بتاتے ہیں، غاروں میں سے باہر آ جاتے ہیں، آگ کی بھٹیوں میں سے باہر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بادشاہوں کے لیے دعا کرنے والے تھے. اس لیے پالوس کہتا بڑے مرتبہ والوں کے لیے دعا کرو، ہمارے بزرگوں سے سیکھو، ان سے سیکھو. اسیری میں بھی ہم تو یہاں پر کلیسیا میں آزاد ہیں. کمال دینداری کے ساتھ زندگی، کمال بکال باعزت زندگی، امن آرام کے ساتھ چلیں. ملک کے اندر حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، کرسچینٹی کا گیٹ ہیں، پر تو بھی ہر ایک دیکھے کہ ہم امن میں، سکون میں. وہ فنڈامنٹلز کے کچھ نہ کچھ قبضے میں آ جاتے ہیں، پر اندر ایک سکون کیوں ہے؟ کیوں ہے اندر؟ یعنی اتنا مارتے ہیں پھر بھی سکون کیوں؟ یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے اندر ہے. جلا دو سب کچھ، لے جاؤ حقوق کی طرح، تو بھی ہم کچھ وقت رہیں گے. لے جاؤ سب کچھ، تو بھی شاد مانی کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، خوشی کوئی ہم سے ہماری چھین نہیں سکتا. ظلم کے باوجود بھی اطمینان، سکون ہے. سمجھے؟ سکون ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم اتنے کوئی ہو گئے سخت کہ ہمیں آنسو نہیں آ رہے. اور بھائی نہیں، سب کچھ دردوں کا پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہے. مگر وہ تو جو تسلی دینے والا ہے وہ ہمارے اندر ہے. اس نے کہا جان دینے تک بھی وفادار ہے. تو زندگی کا تاج پائے گا. حالات میں روپے پیسے کی کمی بیشی، پالوس سے سیکھیے سکون. کہتا میں بڑھنا بھی جانتا، گھٹنا بھی جانتا. ایک ہی چوگا، بعض ننگے پن کی حالت میں، بھوک میں، پیاس میں، کچھ بھی تو کبھی اس نے گھبرایا. کیونکہ جب خدا ہی اندر ہے، ہولی اسپرٹ اندر ہے، پھر کھانے پینے پہننے سے اطمینان ہی ملے گا. اور جب وہ نہ بھی ہو، اطمینان اندر ہے تو یہی سب کچھ ہے. کمال دینداری، سنجیدگی کا رزلٹ. جو وہ دعا میں وقت گزارتے تھے، خدمت میں گزارتے تھے، ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. کمال
دینداری، سنجیدگی، امن، آرام انہی کی زندگی کے اندر آئے گا جو پٹیشن، سپلیکیشن، انٹرسیشن، تھینکس گیونگ کرنے والے ہوں گے. بادشاہوں کے لیے، مرتبہ والوں کے لیے بے فکر ہو جائے، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. یہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کی اکانومی بہتر ہو جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، ہماری جاب بزنس ٹھیک ہو جائے، یہ ہماری دعاؤں سے ہوگا. سمجھے؟ تو یہ سلسلہ شروع کریں اپنی لائف میں. ایک تو پری فیسٹیول میں آیا کریں، ریگولر سنڈے فیلوشپ میں، اسٹڈی میں ٹائم ہو آیا کریں، اور ہر روز اپنے گھروں میں دعا کریں، یہاں مل کے دعا کریں ملک کے لیے. جیسا بھی ہے ہم نے اپنے حالات ٹھیک کرنے. سمجھے؟ ہمارے پاس کسی نے نہیں آنا حکمران ہے، نہ ہمیں بلانا ہے، مگر اس کا دل کرے گا کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسیحوں کے اوپر، قوانین بدلے. پر کوئی ہم سے پوچھے بھی کرسچن تو خدا کی ورشپ کرنے والے، ملک کے لیے دعائیں، بادشاہوں کے واسطے، قانون یہ بدل جائے گا، جس نے الزام لگایا اس کو ویسے ہی پکڑے، کیونکہ بادشاہ بدکاروں کی سزا کے لیے مقرر لکھا ہے. ہم کہیں بادشاہوں کے لیے دعا یہ ڈالیں، وہ ڈالنا ان کو پڑے گا. اپنی اہمیت کو کاش ہر ایک بلیور سمجھ جائے. یہ تو ملکوں کی بات کی نا، تو پھر آپ اپنا گھرانہ دیکھیے کیسے نا پیس. ہم بازی نہیں آتے ایک دوسرے کو تنگ کرنے سے. کہتے ہیں بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، ماں باپ ہے، سب کچھ ہے، مگر تو بھی بازی نہیں آتے ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں ہے. ایک دوسرے بچوں کو ماں باپ کی برداشت نہیں، پتہ نہیں نہ کمانا، نہ لینا دینا، کھانا پینا، پھر بھی آگے اکڑ بکائے گی کس چیز کی؟ آپ سوچئے، جانے مار دیتے ہیں باپ، زندگی لگا دیتے ہیں، ماں نچھاور کر دیتی ہے اپنا آپ، بکواس کرتے ہیں آگے سے جیسے انہوں نے پالا ہے. تو آپ دیکھیں کہاں پریئر، کوئی خدا کی طرف دھیان ادھر نہیں، بادشاہی کی طرف دھیان، وقت ضائع. لیکن ہسبینڈ بھائی ایک دوسرے کو خوش کرتے رہو گے بھائی. کوئی خدا کی طرف دھیان، کوئی وقت گزارو، کوئی چینج حالات، جہاں جاب کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، ورشپ، وائف، منسٹری کرنے والے، دعا تو ذرا کریں. کیسے نہیں روح جیتی جاتی، کیسے نہیں پریتر سبھا میں یہاں دکھتے، کیسے نہیں آڈر میں آتے. دعا یہاں تو بادشاہوں کے لیے، تو بادشاہ کو نہیں تو پالوس کہتے میرے لیے تو کرو، میرے لیے دعا کرو تاکہ کلام کا دعا، اور بھی میرے لیے. ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں ہم، سمجھے؟ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہماری سرفرازی، شفا، ترقی، برکتیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں، سمجھے؟ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں. کلیسیا کے اندر عضو ہیں، سارے عضو مل کر بدن کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں. کوئی سمجھ جائے ان باتوں کو. پھر دیکھیں چینج ملک کے اندر. پالوس رسول جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے، کہاں جائیں سوچتے ہیں، کہاں جائیں، کہاں پر عبادت کریں. ساحل پہ شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر دعا کریں. وہاں جہاز سے اترے ہیں، وہاں دعا شروع. خدا کوئی رستہ کھول، کدھر کو جائے. لکھا ہے کرمس بیچنے والی لدیا، وہ وہاں پر سپیاں چن رہی تھی، سمجھے؟ اس سے پھر وہ کلر کرمزی بنتے تھے. اس سے دیکھا یہ پریئر کرتے ہیں، وہ خود بھی پریئر کرنے والی تھی. نے کہا بھائیوں کہاں سے آئے ہو؟ پالوس کلام سنا. پالوس کو تو چاہیے تھا آگے. اس نے کہا اگر تم مجھے خدا کی بندی سمجھتے ہو تو آؤ میرے گھر. میں نے کہا چلے. سارا لدیا کا وہ سٹی پالوس کی خدمت سے سرشار. بھائی گھروں میں چینج آئے، کوئی تبدیلی لاؤ، کوئی کام کرو.
बैप्टिज्म में अगले संडे लाओ, वो एक ही ले आओ, जाओ जाके आज से जीतो, कोई रिश्तेदार पकड़ लो, कलाम सुनाओ जाकर। कौन? मसीह ने कहा जब जाओ सारी दुनिया में तो जाओ ना, नहीं तो घर के हालात जाओ बिजनेस उल्ट पुलट होते रहेंगे, कलीसियाएं भी। यहां क्यों चैन है? मेरे अंदर चैन है, सुकून भी है, आराम भी है, बिल्कुल कमाल दीनदारी भी है, पुरवकार जिंदगी घर में भी है, कलीसिया के अंदर भी है। हर तरह से डे नाइट जागते हैं। कोई बाहर के मुल्कों के पैसे का लालच नहीं कि चेक नहीं आया, पैसे नहीं मिले तो क्या करूंगा, लो ले लो पैसे, चेक, और पहले दिन होटल में उसको उजाड़ रहा है। खुदा के हां पीस, इत्मीनान, तसल्ली आप क्यों टाइट देते हैं? खुदा के साथ सुकून है, आराम है, दीनदारी है, वकार बावकार जिंदगी है, क्योंकि होली स्पिरिट ने हमें ये दी है। हम दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, ये उम्दा और खुदा के नजदीक बोलिए पसंदीदा, ताकि तमाम लोग पहली बात निजात पाए, दूसरी बात सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। क्यों सब इंसानों के लिए दुआ? क्योंकि लिखा है खुदा और इंसानों के दरमियान मीडिएटर एक, क्राइस्ट खुदा का बेटा मेरे लिए सारी दुनिया के लिए मसलूब हुआ है। उन्हें जात बात है, हमारी जिंदगी कमाल दीनदारी में आ जाए, हमारे मुल्क से रुकावटें दूर हो जाए, हमारी जॉब ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए, हमारे लिए हालात बेहतर हो जाए, हमारे लिए वसाइल पैदा हो जाए। तो ये कब होगा? जो मर्तबा वाले हैं उनके लिए दुआ, पर आला हुक्म, कहीं बचना भी, कहीं अंडरग्राउंड भी होना। ये नहीं कि आओ मुझे पत्थर मारो, हर तरह से जैसे क्राइस्ट निकल जाता था, क्राइस्ट को मिस्र में ले गए तो हर तरह से, पर जहां रखा है चेंज हालात हो जाए, जहां पर घर में है घर के हालात चेंज हो जाए, बच्चे चेंज हो जाए। मेरी यहां जिम्मेदारी है, तो आप बताओ कुछ तब्दीली है? कलाम का नॉलेज है? जरा बताएं मुझे। दीदी मेरा कोई फायदा? मैं ऐसे बोलता रहूं, कहूं जी आता जाए कुछ भी ना। वर्शिपर यहां खड़े होते हैं, जब आवाज साज लय के साथ गाते हैं रूह में, बताइए कितनी बरकत मिलती है। कोयल खड़ी होती है, इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, कितनी ब्लेसिंग। आप जहां भी है ताली बजाकर शेयर करते हैं, साथ शामिल हो जाते हैं, साथ गाते हैं, आसमानों के फरिश्ते गाना शुरू होते हैं। ये स्पिरिचुअल एलम समझिए, समझे? इसलिए पटिशन, सप्लिकेशन, सेशन, थैंक्स गिविंग सब आदमियों के वास्ते, बादशाहों के वास्ते, इसलिए मर्तबा वालों के साथ के हम बोलिए कमाल दीनदारी, संजीदगी, वकार तरीके से, आराम, अमन। अगर कहें जी यहां अमन नहीं भी मिलना, और भाई वहां नजर ना आए पर अंदर तो हो, ये कुछ भी ना हो तो भी हमें इत्मीनान में रहना। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाऊं। पौलुस कहता एक दो बात है, पौलुस कहता, ये वही कहता ना कमाल दीनदारी संजीदगी। तिमोथियस मेरे पास जल्द आ जा, मैं कुर्बान होने जा रहा। ये सुकून है कि जी तो मरन जा रहे, फांसी लग रही है, सुकून, मैं कुर्बान होने जा रहा। हाँ भी ये इत्मीनान है, मैं कुर्बान होने जा रहा हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली, यानी कमाल दीनदारी और संजीदगी के साथ इन बादशाहों के सामने। क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था तुझे दुख उठाना और बादशाहों के सामने गवाही देनी, उसने कहा कैसर के सामने मेरा मुकदमा जाए।
कैसर के सामने, बादशाह के सामने, ताकि मैं कलाम सुनाऊं। ऐ अगलपा बादशाह, सलीब का वाकया किसी कोने में नहीं हुआ। वो कहता तू थोड़ी सी नसीहत से मुझे मसीह कर लेना चाहता, कहता तू क्या, इन जंजीरों के सिवा सारी दुनिया निजात पा जाए। यह सुकून, बादशाह हाथ कड़ी लगाए हुए है, अंदर इत्मीनान है, पीस, समझे, दीनदारी है, संजीदगी है, वर्शिप है, प्रस्तिश करते हैं। जेल खानों के अंदर हाथ जंजीरों से पाँव काट में गीत गा रहे हैं हमद के आधी रात, समझे, सुकून है, इत्मीनान है। ये हम हर रोज दुखी भी होते हैं, हर रोज अपसेट भी होते हैं, हर रोज मुल्क के लोगों के लिए, और जो दुखों में इस तरह जिनको जला दिया जाता है परेशान भी होते हैं, पर रूह का इत्मीनान भी है, जो कुछ भी हो जाए खुदा हमारे साथ है। सुकून हमारे पास, इत्मीनान हमारे पास है। हम रिफाकत करेंगे, जमा होने से बाज नहीं आएंगे, जमा होंगे, खुदा के साथ चलेंगे, इबादत करेंगे। कहता है अच्छी कुश्ती, और क्या कहे, वो कहे कि ये बादशाहों का गंदा जमाना रोमियों का मार दिया हमें, अच्छी कुश्ती, वो जो कर ले, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया। हमें सारे रसूल शहीद हुए, यूहन्ना कैद के अंदर पड़ा रहा, इत्मीनान, सुकून, मुकाशा किताब लिख, यूहन्ना भी जो मर्जी दुख आ जाए, पीस, इत्मीनान, कमाल, दीनदारी, रिफाकत, दुआएं करने वाले, खुदा के साथ चलने वाले, रूहें जीतने वाले। और सुनिए, बादशाहों के लिए अगर दुआ की और कहता है करो, तो फिर इब्तदाई कलीसिया में नीरो ने, हेरोदेस, पिलातुस, बेशक इन्होंने बड़े जुल्म किए, पर कंस्टेंटाइन जब आया, कैसर, वो मसीही हो गया, और फिर सारी ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, ये मसीही हो गए, ये बादशाह बन गए, सारी दुनिया निजात पा गई, ये निजात पा गए। आज नहीं कल करते चले जाए दीनदारी का भेद बहुत बड़ा, इसके जोयान हो। ओल्ड टेस्टमेंट के लोग नहमिया जैसे रोते थे, दीनदारी के अंदर, संजीदगी के अंदर कुछ करके दिखाया, अपने घरानों, जिंदगियों, कलीसियाओं के अंदर पुरबकार जिंदगी, सुकून, इत्मीनान के साथ, कमाल दीनदारी के अंदर, क्योंकि दीनदारी का भेद बड़ा ये कर। तेरे कलाम पर दिन रात, ओ मेरा नया
कि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा जिंदा बना मुझको ऐ खुदा ताकि मैं हो जाऊं इस दुनिया से जुदा जिंदा कि बेद बड़ा है जिस्म नज़ार रूह में लगा है जिंदा कि बेद बड़ा है जिस्म नज़ार रूह में लगा है Dream is a mystery calling man 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 जिंदा बना मुझको